اللہ نے اس دعا کے صلے میں دی. یہ قبولیت دعا ہے. آپ کہیں جی بیٹا نہ دینا، ہم تو بیٹا تو اللہ کی نعمت ہے، نہ دینا اس میں کون سی خیر ہے؟ کیا اس میں کون سی خیر ہے؟ تو جائیں سیدنا خضر علیہ السلام سے پوچھ لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اکٹھے جا رہے تھے تو وہ کسی کا بیٹا تھا، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا. تو جب بعد میں وجہ بتائی تمام اعمال کی اور افعال کی اور واقعات کی توجیہ کی، جب بعد میں ایکسپلین کیا تو فرمایا خضر علیہ السلام نے اس لیے مار دیا کہ اگر یہ جوان ہوتا کافر ہو جاتا اور اس کی بیٹے کی محبت میں اس کے والدین بھی اپنا ایمان اور آخرت خراب اور برباد کر بیٹھتے، تو اس بیٹے کا زندہ رہنا اس کے والدین کی آخرت کی خرابی اور تباہی کا باعث ہوتا. سو احسان کیا، اس کے والدین کی آخرت بچا لی. یہ بھی کافر ہو کے جہنم میں جاتا، والدین کو بھی لے ڈوبتا، اس کو بھی جہنم سے بچا لیا، والدین کو بھی بچا لیا. اور اس کے بدلے دعا کی کہ باری تعالیٰ نعم البدل عطا کر. تو اس کے بدلے میں اللہ نے پھر انہیں بیٹی عطا کی. اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی، اور جو بیٹی عطا کی اس بیٹی کی نسل سے اللہ رب العزت نے 11 انبیاء پیدا کی. اس کی نسل سے 11 انبیاء پیدا کی. روایات آئی ہیں، کسی میں 9 آیا ہے تذکرہ، کسی میں 11 کا، کسی میں 13 کا، کسی میں زیادہ کا بھی تذکرہ آیا. تو 11 انبیاء اس کی نسل سے پیدا ہوئے. تو اللہ پاک نے نعم البدل عطا کیا. بندہ سمجھتا ہے کہ بیٹا ملے تو اسی میں خیر ہے. اب یہ اس کی سمجھ ہے، اور مالک کی سمجھ یقیناً بندے سے زیادہ ہے. تو اس نے اس کے بدلے کچھ اور عطا کر دیا. تو یہ بھی قبولیت دعا ہے کہ جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، اس کے بدلے کوئی اور نعمت دے دی. تو یہ قبولیت دعا کی دوسری شکل ہے. اب ایک تیسری شکل ہے قبولیت دعا کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ کہ نہ وہ دیا جو مانگا تھا، نہ اس کے بدل میں کچھ دیا، بلکہ اسے مؤخر کر کے آخرت میں جب نامہ اعمال تلے گا اور آپ بالکل بے بس و بے کس کھڑے ہوں گے، اس آخرت میں اس دعا کو اعمال صالحہ میں بڑا بارہ وزنی شے بنا کے ڈال دیا تاکہ آپ کی بخشش کا سامان بن جائے. ساری دعائیں بندوں کی جو لوگوں کے اپنی سمجھ بوجھ اور حسب منشا پوری نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، وہ بھی قبول ہو چکی. جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ قبول ہو چکی. اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ کر لیا ہے آپ کے نامہ اعمال میں. جب قیامت کے دن آپ تنگی اور پریشانی میں ہوں گے، وہ ساری دعائیں آپ کی بخشش کے لیے سامان شفاعت کا بن جائیں گی. تو بولیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مومن کی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ ہمارے کنسیپٹس ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری منشا کے مطابق ہو تو قبول ہے، اور ہماری منشا کے مطابق نہ ہو تو قبول. یہ ہماری سوچ ہے. اب یہاں ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مظالم بڑھ گئے، یہ توکل کی بات ہے. توکل اور صبر اکٹھی چیز ہے. اس کا نام بندگی ہے. یہ کیفیت ہے کہ مومن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب پہ توکل کرتا ہے. توکل یہ ہے، توکل یہ ہے کہ حالات جو بھی ہو جائیں دل ڈگمگائے نہیں. مصائب و علام اور شدائد و آفات کی جتنی آندھیاں بھی چلیں، طوفان چلیں، دل میں جو اس کے ایمان کی ثبات ہے، استقامت ہے، وہ جمع رہے. اس کا درخت کمزور پودوں کی طرح اس طرح جھولے نہیں. اس کیفیت کو توکل کہتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل پر جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل پر جب مظالم بہت بڑھ گئے فرعون کے بہت، تو آپ نے بد دعا کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ اس فرعون کو غرق کر، اور غرق ہونے تک اسے ایمان کی توفیق نہ دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، غرق ہونے تک ایمان کی توفیق نہ دے اور غرق کر دے اسے. اتنے مظالم اس نے کیے تیرے دین کے خلاف اور تیرے پیغمبر کے خلاف اور تیرے پیغمبر کی امت کے خلاف. اب قرآن مجید میں آتا ہے
آپ کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور وہی بھیجی، اور وہی بھیج کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اجیبت دعوتکما، آپ دونوں کی دعا اللہ نے قبول کری۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اب یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، دعا نہ صرف قبول ہوئی بلکہ دعا کے قبول ہو جانے کی اطلاع بھی بذریعہ وحی دے دی گئی۔ اب معلوم ہے کہ فرعون پھر غرق کتنے عرصے کے بعد ہوا اس دعا کی قبولیت کے۔ دعا ہوئی اللہ کے رسول کی اور اللہ نے فرمایا قبول کر لی میں نے، اور دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہونے کا مطلب جو ہم لیتے ہیں، جو ہمارا کنسیپٹ ہے، تو اگلے دن اسے غرق ہو جانا چاہیے تھا نا۔ پھر جو اگلے دن غرق نہیں ہوا تو ہفتے کی مہلت دے دیتے ہم، تو اگر ہم ہوتے ہفتے بعد غرق ہو جائے، جب وحی میں اللہ پاک نے اطلاع کر دی کہ دعا قبول ہو گئی اس کے غرق ہونے کی خبر، تو انتظار میں رہتے۔ ہر روز صبح موسیٰ علیہ السلام اٹھتے تو خبر پوچھتے بھی سناؤ کیا بنا، رات کو غرق ہو گیا کہیں فرعون کے؟ نہیں۔ اگر ہم ہوتے تو ایسا ہی کرتے نا، مگر دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ وحی الہی میں اطلاع آ گئی ہے کہ اے موسیٰ دعا قبول ہو گئی اس کے غرق ہونے کی۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کبھی پریشان نہیں ہوئے، اب انتظار نہیں کیا اس دن کا کہ کب غرق ہوتا ہے، نہیں، بس رب نے فرما دیا دعا قبول ہو گئی، بس ختم، بندے کا کام ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے کاش ہمیں یہ بندگی آ جائے، کاش ہمیں یہ بندگی آ جائے۔ بندے کا کام ختم ہو گیا، اس کا کام تھا مانگنا۔ وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے پنجابی میں، وہ بھر بھر مشکاں پاوے کی، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ مالی کا کام پانی دینا ہے، مالک کا کام پھل لگانا ہے۔ مالی کا کام ہے اپنا کام کرتا جائے، مالک نے پھل لگایا یا نہیں لگایا، مالک کی اتھارٹی نہ چھینو، رب کی جگہ پہ خود کو نہ بٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ اندازہ کر لیں، توکل کی شان بھی دیکھیں اور صبر بھی دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا۔ 40 سال گزر گئے، کتنے؟ 40 سال گزر گئے، اور وہ جو دعا کی تھی کہ غرق ہو جائے، اور اللہ پاک نے وہی بھیجی تھی کہ دعا قبول کر لی میں نے، وہ قبول ہونے کے بعد غرق ہونے کا واقعہ اس دن کے 40 سال کے بعد پیش آیا۔ بولیے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کو قبولیت دعا کہتے ہیں۔ یہ بندے کا صبر اور اس کا توکل ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دل کبھی متزلزل نہیں ہوا۔